دوستان گرامی بلا تمہید بلا اپنا جناب والا وقت جڑا انہوں گزار دیاں تو سامنے میں قرآن دی جڑی آیت پڑھی وہ ترجمہ کرنے لگا. عرض کیا اے میرے رب اے میرے کریم مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا، بڑی دین والا. یعنی کہ عرض کی تھی کہ یہ مولا تو مینوں بخش دے کہ مینوں او سلطنت عطا کر جڑی میرے تو بعد کسی نوں نہ تو دتی ہوئے، تے بے شک تو بہت بڑا دین والا. یہ جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے نا، یہ دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دی. یہ دعا کی دی بولو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا منگی کہ یا اللہ مینوں حکومت دے، میرے تو بعد کوئی ایسی حکومت نہ ملے کسی نبی نوں. ہاں جی، رب العالمین نے فرمایا میرے سلیمان اگر تو یہ دعا کرنا میں تو میں تیری یہ دعا نو قبول کر لوں. رب نے فرمایا میرے سلیمان اگر تو یہ دعا کرنا میں نا تو میں تیری اس دعا نو قبول کرنا، میں رب ہاں، میں رب ہاں. جڑی دعا تو منگی ہے نا تو میں نو قبول کر لینا. اللہ نے پھر کی کیتا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں تینوں جنات دا بادشاہ بنا دینا. اللہ فرمایا میں تینوں جنات دا بادشاہ بنا دینا، تینوں انساناں دا بادشاہ بنا دینا وا، تینوں ہواواں دا میں بادشاہ بنا دینا. اے جن پوت پریاں جنیاں میں انہاں دا تینوں میں بادشاہ مقرر کیتا. اللہ فرماندا ہواواں تے تینوں میں بادشاہ مقرر کیتا، انساناں تے میں تینوں بادشاہ مقرر کیتا، جنات دے اوتے میں تینوں بادشاہ مقرر کیتا. فرمایا روح زمین جتھوں تک تیری نظر جاوے، جتھوں تک مخلوق خدا رہندی ہے، فرمایا اتھوں تک تیری حکومت ہے. اللہ فرماندا ہے اتھوں تک تیری حکومت ہے. فرمایا میں تینوں نبی اللہ دا جلیل القدر نبی نے، جلیل اچھی بولو کی نے، جلیل القدر نبی نے. اللہ نے فرمایا میں تینوں بادشاہ دیتی ہواواں تے، میں تینوں بادشاہ دیتی جنات تے، میں انساناں دے اوتے، میں روح زمین تے تمام جتنے بھی میری مخلوق ہے سب تے تینوں میں بادشاہی عطا کیتی. اللہ فرماندا تو دعا کیتی تے میں تیری دعا قبول کیتی. اللہ فرمایا میں تیری دعا قبول کیتی کہ تو دعا منگی کہ یا اللہ منوں سلطنت عطا کر او جڑی کسی ہور نوں نہ دتی ہوئے، یا اللہ منوں او کچھ عطا کر جڑا کسی ہور نوں تو عطا کرے. مولا تو بے شک بہت بڑا قدرت رکھنے والا ہے. مولا تو بہت بڑا قدرت رکھنے والا ہے. تو اپنی قدرت دے نال، تو اپنی قدرت دے نال جو چاہے کر سکنا، جو چاہے ہو سکتا ہے. تیری قدرت دے نال جو چاہے ہو سکتا ہے، جو چاہے کر سکنا. مولا میں تیری قدرت دے نال، مولا میں تیری قدرت دے نال اے بادشاہ بننا چاہنا ہوں. اللہ فرمایا ٹھیک ہے میں ہواواں تے تینوں بادشاہ بنا دیتا، جنات تے ہوا اپنا بادشاہ بناتا، چڑیلاں پریاں جتنی مخلوق ہے ہوائی مخلوق ہے ساری تے تینوں بادشاہ بنا دیتا. حتیٰ کہ فرمایا جڑی ہوا ہے نا یہ تے بھی تینوں بادشاہ، تو ادا بھی بادشاہ ہے. دعا منگی اللہ نے قبول کر لی. حضرت سلیمان علیہ السلام نو بادشاہ مقرر ہو، بادشاہ ہو کے بن گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ نو کیا کہ میں جو رب نے منو عطا کیتا نا یہ میں ویکھنا چاہنا وا محل دے اتے چڑھ کے، محل دے اتے چڑھ کے کہ منو بادشاہی عطا کیتی دا نظارہ لینا چاہنا وا. حضرت آصف بن برخیہ نو حکم دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ دو بشر، دو انسان تے دو جن، کنے دو بندے، سیدھی جٹکی جی گل، دو بھائی پہرے دار تے دو جن. مایا میں جسلے محل دے چھت تے چڑھنا نا او دے آئے کوئی نہ، یہ دوویں پہرا دین، انسان دو وہ بھی پہرا دین تے جے دے دو جن نے نا وہ بھی پہرا دین. آصف بن برخیہ نے جنہاں نو دوواں نو حکم کیتا، دو جن آ گئے، دو انساناں نو حکم کیتا، دو انسان آ گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام سیڑھیاں چڑھے محل دیاں، سیڑھیاں چڑھ کے تے اتنے جان لگے تے دو انسان جڑے نے وہ بھی کھڑے ایک سائڈ تے دو جن بھی ایک سائڈ تے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا جنی دیر تک میں تھلے نہ آویں اتنے کوئی نہ آوے، جنی دیر تک میں تھلے نہ آواں انی دیر تک اتنے نہ آوے. انہوں نے کہا حضور یہ ہو ہی نہیں سکتا. جن کہنے لگے آقا جنی دیر تک اسی اتنے کھڑے ہیں کوئی اتنے نہیں آئے گا. انسان کہنے لگے آقا جو بادشاہ دا حکم، جو بادشاہ سلامت تہاڈا حکم ہے او دے مطابق اسی عمل کریں گے، کوئی بندہ اتنے نہیں آئے گا. جن کہنے لگے کوئی ہوائی چیز اتنے نہیں آئے گی، کوئی جن نہیں آن گے، کوئی چڑیل پری
کوئی جنات دا ساڈی مخلوق دے وچوں کوئی اتنے نہیں آئے گا. انسان کہن لگے حضور ساڈے انساناں دے وچوں کوئی بے شک جڈا مرضی زوروار ہوئے پہلوان ہوئے دنیا دا طاقت ترین آدمی ہوئے اسی انہوں اتنے نہیں آن دیاں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا گڈ بہت اچھا تسی اس طرح کرنا کسی نے اتنے نہیں آن دینا. حضرت سلیمان علیہ السلام سیڑھیاں چڑھے مال دی چھت تے گئے جا کے جناب اعلیٰ قدرت دا نظارہ کیتا جو رب نے اپنا عطا کیتا اپنے رب دی قدرت دا نظارہ کیتا ویکھ کے تے بڑے خوش ہوئے. ویکھن تو بعد جس ویلے واپس آن لگے تے جناب اعلیٰ میں پڑھیا وے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا ایک پیر چھت دے اتنے وے دوجا سیڑھی دے اتنے ہوا دے اتنے وے. اس طرح اج سیڑھی دے اتنے رکھن لگے نے اترن لگے نے تھلوں وہ سیڑھیاں دے اتوں ایک بندہ چڑھی آ رہا اتنے ایک بندہ سیڑھیاں دے ذریعے چڑھی آ رہا وے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو بڑا غصہ آیا اس بندے نو ویکھ کے تے کہن لگے کہ تینوں کسی نے روکیا نہیں اوے اوپر آن والیا تینوں کسی نے روکیا نہیں خاموش ہے. پھر آکھیا میرے پہرے دار تھلے کھڑے سن تینوں انہوں نے روکیا نہیں بندہ خاموش ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا نبی تیرے نال سوال پیا کرنا وا تینوں میں پوچھنا وا دس تینوں کسی نے روکیا نہیں. وہ بندہ بول کے کہنے لگا حضور مینوں اج تک کسی نے روکیا ہی نہیں حضور میں او ماں جنوں اج تک کسی نے روکیا ہی نہیں. نہ منو جن روک سکتے نے نہ منو انسان روک سکتے نے مایا نہ بدل نہ ہواواں تے نہ بارشاں منو روک سکدیاں نے. فرمایا کوئی دنیا دی طاقت مینوں نہیں روک سکدی میں اپنی مرضی نہ آنا وا تے اپنی مرضی نہ جانا وا. میں حضور منو کسی نے نہیں روکیا. مایا میرے تھلے دو پہرے دار سن انہوں نے تینوں روکیا نہیں. مایا نہیں حضور انہوں نے بھی روکیا وہ روک نہیں سکتے. مایا دو جن پہرے دار نے مایا وہ بھی نہیں روک سکتے. حضور نہ مینو جن روک سکتے نے نہ انسان روک سکتے نے. تے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے تے فرمان لگے تو اسرائیل تے نہیں تو اسرائیل ہے. تے اسرائیل بول کے نعم ہاں یا نبی اللہ میں اسرائیلی ہوں. مایا اچھا مینو تھوڑا جا موقع دے نا تھوڑا جا موقع دے نا میں تھلے جاواں ذرا تے جا کے ذرا اپنے معاملات جڑے انہوں میں سیٹ کراواں. عرض کیتی حضور نہیں اللہ دا حکم ہے تہاڈا ایک پیر زینے دے اوتے ہوے گا مایا ایک پیر ہوا چ ہوے گا ایک چھت تے ہوے گا. تے فرمایا اللہ نے فرمایا تہاڈی روح میں قبض کر لینی ہے اللہ دا حکم ہے. فرمایا اچھا اجے پیر اوتے رکھیا تے ایک پیر جناب چھت دے اوتے وے. اسرائیل نے روح قبض کیتی روح قبض کیتی تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا جناب اعلیٰ آسا تھوڑا ٹیک لا کے تھلے رکھ دیتا. کہ یہ جگہ تے میں پڑھیا ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی یا اللہ موت تو میں نہیں گھبراندا تیری مرضی ہے جدو تیرا دل کرے تیری امانت ہے تو لے جا. تو یا اللہ پر اے جڑا بیت المقدس ہے نا جڑا میں تعمیر کرا رہا جنات دے کولوں اے رہ جانا میں. اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو یہ میرا کام ہے یہ میرا کام ہے. تسی ایویں کرو آسا ٹھوڈی تھلے رکھ کے تے کھڑے ہو جاؤ. توجہ اللہ فرماندا ٹھوڈی دے تھلے آسا رکھ کے کھڑے ہو جاؤ. یہ جن سارے کام کردے رہن گے میں تہاڈی روح قبض کر لینا. فرشتے نے آیا فرشتے نے روح قبض کیتی. حضرت سلیمان علیہ السلام دا آسا ٹھوڈی تھلے رہا. توجہ میں پڑھیا ہوئے کوئی جڑا آسا ٹھوڈی تھلے سی نا دیکھنے والے سارے سجے کھبے جڑے کم کرنے والے مزدور سن چاہے وہ انسان سن چاہے وہ جنات سن وہ سارے جناب ویکھ رہے نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سانو پہ ویکھ رہے نے کھڑے نے. 1 سال تک وہ آسا حضرت سلیمان علیہ السلام دی ٹھوڈی تھلے رہا. کتنے سال 1 سال پورا کتاباں میں لکھا میں پڑھیا کہ 1 سال پورا ٹھوڈی تھلے وہ آسا رہا. اس آسے نو کچھ نہیں ہویا جڑا خدا اپنی قدرت دے نال 1 سال جڑا رب اپنی قدرت دے نال 1 سال اس آسے نو کون بھی نہ لگن دے. ایک جگہ تے کوئی باعث نہیں وہ جو چاہے کر سکتا اپنی قدرت دے نال جو چاہے کر سکتا ہے. توجہ وہ 1 سال تو بعد جگہ تے لکھا ہے کہ اس آسے نو کون لگ گیا کون نے کھادا. آسا جس ویلے جنابہ ٹوٹا تے حضرت سلیمان علیہ السلام آرام نہ زمین تے آ گئے. توجہ پھر سارے نو پتہ چلیا یہ تے حضرت سلیمان علیہ السلام دی روح قبض ہو گئی ہے پرواز کر گئی ہے. پھر جا کے پتہ چلیا جیڑا میرا رب 1 سال پتہ نہیں چلن دیندا
حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا منگی، میرے رب نے قبول کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا اگر مجھے تھوڑا جہا ٹائم دے دے 1 سال دا تے میں بیت المقدس تیرا جڑا وے تیرا گھر تعمیر ہو رہا وے، انہاں تعمیر نہیں کرنا، انہاں نس جانا دوڑ جانا تے یا اللہ مہربانی رب نے فرمایا تو فکر نہ کر، یہ تعمیر بھی ہوئے گا تے تیرا جڑا وعدہ ہے نا وہ پورا بھی ہوئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ توجہ، جڑا نبی اللہ کولوں دعا منگ کے حکومت کرے، دعا مانگ کے اللہ کولوں حکومت کرے، رب انہوں عطا کرے، پھر بادشاہ بناوے، ہواواں دا بادشاہ، جنات دا بادشاہ، انساناں دا بادشاہ۔ توجہ جدو اللہ ہر گل اپنے نبی دی مندا پھر فرماندا کل نفس ذائقۃ الموت۔ آخر کیے جانا ہے، آخر جانا ہے۔ میں پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ روح جڑی وہ پاک ہے، روح آسمانہ تو آئیے، روح آسمانہ تو آئیے، یہ پاک ہے، یہ نور ہے، جسم خاکی ہے۔ توجہ، یہ وچ اللہ نے نفس پایا جڑا گارے دا نفس ہے، گارا تے روح آپس تھوڑی بہت یہ ملاقات ہوگی، جدو یہ ملاپ ہو گیا گارے دا تے روح دا تے پھر ایک انسان بن گیا۔ میں عرض کرنا چاہنا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا وے۔ توجہ، آدم تو لے کے خادم تک ہر بندے دا نفس ہے، آدم تو لے کے خادم تک ہر بندے دا نفس ہے، لیکن ایک ذات نفس تو پاک ہے۔ آدم تو لے کے خادم تک، جدے وچ شرازی بھی آندا وے، میرا بھی نفس ہے، قاری صاحب دا بھی نفس ہے، بھائی بوٹے دا بھی نفس ہے، حضرت دا بھی نفس ہے، شاہ صاحب دا بھی نفس ہے، قریب جتنے بھی دوست سامنے میرے نظر آ رہے ہیں، تمام دے اندر نفس ہے، تمام دے اندر نفس ہے۔ میں عرض کیتی سی کہ نفس کی ہے، نفس خواہشات دا نام ہے، نفس خواہشات دا نام ہے، نفس خواہشات دا نام ہے۔ یہ نفس جڑا وے گارے دا وے، کادا وے؟ اچھی بولو، گارے دا نفس ہے۔ کسی ہر نفس بولو، آدم تو خادم تک ہر نفس ہے، ہر نفس ہے بندے اندر، لیکن ایک ذات ایسی ہے جڑی نفس تو پاک ہے، ایک ذات ایسی ہے جڑی نفس تو پاک ہے۔ آدم تو خادم تک ہر بندے نو موت ہے، نفس نو موت ہے، نفس نو بولو، ہر بندے دے نفس نو موت ہے، آدم تو خادم تک۔ لیکن انہاں دے وچ ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نفس تو پاک ہے، انہوں موت کوئی نہیں، انہوں موت کوئی نہیں۔ خوش ہو جا مسلمانہ، خوش ہو جا ایمان والے آ، خوش ہو جا قرآن پڑھنے والے آ، خوش ہو جا نماز پڑھنے والے آ، اور خوش ہو جا عبادت کرنے والے آ، اور خوش ہو جا تہجد گزار، تہجد دے وقت اٹھ کے اپنے رب نو راضی کرنے والے آ۔ او ذات ہے جنہوں رب نے اپنا حبیب منیا میں، جنہوں اپنا حبیب منیا میں۔ توجہ، نبی اور رسول 1,24,000 کما پیش انبیاء و رسول آئے۔ توجہ، انہاں رسولاں دے وچوں یعنی کہ نبیاں دے وچوں 4 رسول نے، کنے بولو 4 رسول نے۔ رسول آندے کنوں نے، نبی آندے کنوں نے؟ اللہ جنہوں نبوت والوں حکم فرمائے، اللہ نبوت دا اعلان کروائے، انہوں نبی آندے نے۔ جدے کولو نبوت دا اللہ اعلان کروائے انہوں نبی آندے نے، تے جدے تے کتاب نازل کرے انہوں رسول آندے نے۔ توجہ، حدیث پاک سماعت فرماؤ، حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ اللہ ایک حدیث ہے، ایک حدیث شریف تے ایک حدیث قدسی ہے۔ کوئی بندہ تو انہیں سوال کریا کہ حدیث قدسی کی ہے تے حدیث شریف کی ہے، تے جڑا ایمان والا ہوئے گا فوراں پکارے گا، کہے گا حدیث قدسی انہوں آندے نے جو رب دا فرمان مصطفیٰ دی زبان تے ہوئے، جڑا رب دا فرمان مصطفیٰ دی زبان تے آ جاوے وہ حدیث قدسی ہے۔ جڑا فرمان میرے نبی دا جاری ہوئے وہ حدیث شریف ہے۔
توجہ سمجھ آئی؟ رسول کنے نے 4، بولو کنے رسول نے 4، باقی سارے نبی نے۔ توجہ حدیث قدسی کیڑی ہے؟ جو رب دا فرمان میرے نبی دی زبان تے آ جائے وہ حدیث قدسی ہے، وہ حدیث قدسی ہے۔ تے جیڑا جناب اعلیٰ توجہ جو میرے نبی دا خود فرمان، جو آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام فرمان اے اس طرح نہیں، اے اس طرح فلان جنتی ہے، بشارت دینا میرے نبی دی حدیث پاک ہے۔ وہ کی ہے؟ حدیث پاک ہے۔ توجہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، لیکن واحد ایک ہستی ہے جڑی نفس تو پاک ہے، وہ میرے آقا نے، میرے تے تیرے نبی نے، جڑے نفس تو پاک نے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، اچھی بولو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرا نبی روز محشر دا دن ہوئے گا، ہر بندہ نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر نبی نفسا نفسی کہے گا، پر میرا تے تیرا آقا نفسا نفسی نہیں کہے گا، میرا تے تیرا آقا فرمائے گا امتی امتی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر چ کوئی شک نہیں، ہاں جی ادھر چ کوئی شک نہیں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے تو قیامت کا نقشہ بدل جائے گا، کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم دی روح چاہی دیئے، اسرائیل حاضر ہوئے، فرمایا کھلو جا، حکم رب جلی، فرمایا جا جنت چو پھول لے جا، تے میرے ابراہیم نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے دی، میرے ابراہیم نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے دی۔ میں یا اللہ پھر کی کرا؟ فرمایا جا کے پھول پیش کریں، کی کریں؟ پھول پیش کریں۔ تو انہوں نے کہا حضور سنگو، تو جدو میرا خلیل سنگ لے گا نا تے روح پھر رام نہ کٹ لے گا۔ یہ روح جڑی ہے نا یہ اسمانی ہے، اسمان تو آئی ہے، یہ تعلق اتے ہوئے روح اتے چلی جاندی ہے، جسم زمین دا حصہ ہے لیکن پھر زمین دے اندر چلا جاندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں عرض کی تھی نا کہ قبریں ایک جیسیاں نہیں ہوندی، میرا خلاصہ ہے بھی قبریں ایک جیسیاں نہیں ہوندیاں، مرن والے ایک جیسے نہیں ہوندے، جنازے ایک جیسے نہیں ہوندے، تے موتاں ایک جیسیاں نہیں آندیاں، موتاں ایک جیسیاں نہیں آندیاں، نہ مرن والے ایک جیسے ہوندے نے، نہ جنازے ایک جیسے ہوندے نے، نہ قبراں والے ایک جیسے ہوندے۔ تسی ویکھو نا ایک بڑی شاندار قبر کول ہے، ایک کچی قبر ہے، دسو کوئی فرق ہے؟ وہ بھی قبر ہے، وہ بھی قبر ہے، لیکن وہ پکی ہے، وہ کچی ہے۔ ایک نشئی مر جائے تو لوگ جنازہ نہیں پڑھ دے، چند لوگ ہوندے نے، ایک ذات نیک تے صوفی بندہ فوت ہو جاوے تے سارے آندے چلو یار جنازہ پڑھا، یہ ہو سکتا ساڈی بخشش ہو جائے، یار جنازہ پڑھائیے
ہو سکتا ساری بخشش ہو جائے. ویسے حدیث پا کے 40 بندے جس کے جنازے تے ہون نا اللہ دی بخشش کر دیتا ہے. یہ حدیث ہے, حدیث کوٹ کی تھی میں کہ حدیث شریف ہے کہ 40 بندے جس بندے دے جنازے تے ہون نا اللہ دی بخشش فرما چھڑدا ہے. اللہ فرماندا کوئی نہ کوئی 40 چ ایسا نیک ہوندا جنوں ویکھ کے اللہ آندا اینو بخشڑو. وہ تانوں میری گل دی کسی دی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو پھول بھیجا اسرائیل دے ہاتھ, فرمایا ابراہیم نو سلام پیش کی کنے؟ اللہ دے نبی نو اسرائیل نے. میں ابراہیم علیہ السلام نو کہ اے اللہ دے خلیل میں آیا ہاں, اللہ نے پھول پیش کیتا ہے انو سنگو. اللہ فرمایا سنگو. میں اچھا اللہ دے نبی نو ہر چیز دی خبر پہلا ہی ہوندی ہے. میں اچھا میری روح کرنی. میں اللہ نے فرمایا کہ تکلیف نہ ہوئے. اللہ نے فرمایا تکلیف نہ ہوئے. تے حضرت خلیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھول سنگیا تے حضرت اسرائیل نے جا کے روح قبض کی تھی کر کے تے اللہ دی طرف ٹر گئے. توجہ چاہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اللہ دے جلیل القدر نبی نے, جلیل القدر نبی نے. میں عرض کر رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر میرے اللہ دے نبی نے, جلیل اچھی بولو جلیل القدر, اور بڑے سخت اللہ دے نبی نے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے تو کہنے لگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول کہ تہاڈی جان کڈن واسطے آیا ہاں, تہاڈی روح قبض کرنی ہے. اللہ دا حکم ہے. فرمایا چل نس تیری حسدی تاسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاباں دے اندر کوٹ ہے کہ لکھیا ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل نو تھپڑ ماریا. واحد اللہ دے نبی ایک او نے جنہاں نے اسرائیل نو تھپڑ ماریا تے تھپڑ مار کے تے اکھ جڑی باہر آ گئی ڈیلا. توجہ ڈیلا باہر آ گیا. تحریر ہے, پڑھی لکھی پڑھی گل ہے, کوئی زبانی کلامی نہیں, کوئی ڈائجسٹ نہیں, کوئی کسی کہانیاں چو نہیں میں پڑھی, بلکہ ایک مدلل پختہ عالم دین کو بھی سنیا تو میں کتاباں چ بھی پڑھیا. ٹھیک ہے جی. اور حدیث پاک بھی ہے, اور حدیث پاک بھی ہے. جس ویلے تھپڑ ماریا نا تے ڈیلا باہر آ گیا. اتنے مجھے ایک گل یاد آ گئی کہ میرے نبی دے ایک صحابی سن, صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ, جنگ دے دوران تیر اکھ تے لگا, ڈیلا باہر آیا, میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے, عرض کی سونیا اکھ نکل گئی ہے, جنگ دے وچ رکاوٹ بھی پاندی ہے, یہ اکھ جڑی ہے نا جناب لے کے تواڈے کول آ گیا تے مہربانی فرماؤ. تے سرکار مسکرائے تے فرمان لگے بھی حدیث ہے. آقا مسکرائے فرمان لگے قتادہ اکھ چاہیے کہ جنت؟ اکھ چاہیے کہ جنت؟ تے میرے نبی دے صحابہ بھی بڑے سیانے سن, میرے نبی دے صحابہ بھی بڑے سمجھدار تے سیانے سن. میں اج جوش رحمت چ دریا آیا ہے, منگلا اج قتادہ, اج منگلا جو منگنا. عرض کیتی حضور میں سوالی بن کے آیا ہاں اکھ دا, میں سوالی بن کے آیا ہاں اکھ دا, میں جنت دا سوالی نہیں. جنت دا تسی فرمایا ہے سونیا, اپنے کرم دے نال جنت بھی دے چھڑو تے اکھ بھی دے چھڑو, اکھ بھی دے چھڑو. جبرائیل اسرائیل واپس گئے خالق کائنات دی بارگاہ چ جا کے عرض کی تھی حضور اکھ رکھیا ہاتھ دے اوتے تے جا کے رب دی بارگاہ یا اللہ ایسے بندے کو بھیجا جڑا مرنا ہی نہیں چاہتا, جڑا مرنا ہی نہیں چاہتا. کی ہویا؟ میں انہیں غصے دے نال میں آکھیا تھوڑی روح قبض کرنی تے میرے چپیڑ کڈ ماری ہے, اکھ باہر آ گئی ہے. میں اچھا تو ایویں کر اکھ رکھنا. اللہ نے اپنی قدرت دے نال حضرت اسرائیل دی اکھ فٹ کیتی, اکھ ٹھیک ہو گئی. توجہ چاہنا جا کے میں جا چلا جا ہوں جا کے نا تے پھر ایک بیل لے جا نال, ٹگا. کی لے جا؟ بیل دا ذکر ٹگا ہی ہے نا, ٹگا لے جا. میں پھر یا اللہ کی کرا, میں انہوں نے کہا یہ ہاتھ پھیرو, جن وال تواڈے ہتھاں تھلے آ جان گے انہی تواڈی زندگی ودا دیاں گے, انہی زندگی ودا دیاں گے. توجہ چھانا وا دوستان گرامی, میرا چونکہ دل اجے ہور کردا وے, میرا نفس ہور کہندا وے کہ میں تھوڑی وضاحت کر دیواں. لوکی آندے جڑے مر جان او پوچھدے نہیں, جڑے مر جان دیندے ککھ نہیں, جڑے مر جان فوت شدگان دے قبراں تے جانا نہیں چاہیدا, انہاں نوں میں وضاحت کرنا چاہنا وا. او چلیو قبراں دے اوتے بھی جانا چاہیدا, قبراں دے وچ جو ٹر جاندے ہو, وچ ٹر جاندے ہو, اوتے کیوں نہیں جاندے؟ اوتے بھی جانا چاہیدا. توجہ, اللہ نے جس ویلے بیان دتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے, آ کے جناب اللہ پھر کھڑے ہوئے, ہاتھ بن کے کہنے لگے اللہ دے نبی میں اللہ دی طرفوں آیا, پہلا بھی اللہ دے حکم دے نال آیا, ہن بھی میں اللہ دے حکم دے نال آیا. اللہ نے فرمایا
اے بیل ہے، اس بیل دے اتنے تسی ہاتھ پھیرو، جنہ تواڈے ہاتھاں دے تھلے جننے وال آ جان گے اللہ فرماندا اسی تانوں انی زندگی ہور دے دیاں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اچھا پھر اس تو بعد میں اس تو بعد کل نفس ذائقۃ الموت، پھر بھی اس تو بعد نفس ذائقۃ الموت کہ نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ میں اچھا پھر اس تو بعد میں پھر بس اس تو بعد کچھ نہیں، اس تو بعد پھر اللہ ہے، پھر ملاقات او دے نال ہے تہاڈی۔ میں اچھا پھر اسے کریے، پھر انی جو دیر کرنی تے ہونی بسم اللہ پڑھ، انی جو دیر کرنی ہاں انہیں سال جی کے پھر میں جانا تو میں پہلا ہی اپنے رب کو جدو میرے رب دا حکم ہویا میں حاضر ہو جانا۔ توجہ چاہنا دوستان گرامی، یہ جلیل القدر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا تو جہاں کالی کملی والے فرماندے نے کہ یہ جلیل القدر، نعرہ تکبیر، جلیل القدر نبی نے، جلیل القدر بولو نبی نے۔ توجہ، میں بخاری پڑھدا پیا سی ایک دن تو بخاری دے وچ مینوں ایک واقعہ ملیا حضرت بلال دا، بخاری چ پڑھدا پیا سی حضرت بلال دا، حضرت بلال دا وقت ندا آیا، یعنی قریب ندا دا وقت آیا تے بیوی کول بیٹھی تے بڑی پریشان ہو گئی، کہنے لگی ہائے رے، کی لفظ بولیا ہائے رے۔ میں عربی نہیں پڑھدا پیا، میں تانوں دا ترجمہ دسنا پیا لفظ بلفظ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی، یہ میں کہہ لو کہ میرے نبی دے مؤذن، میرے نبی دا مؤذن، کعبے دا مؤذن، کعبے دا مؤذن۔ وقت ندا آیا، قریب موت دا ٹائم آیا تو بی بی ویکھ کے تو پریشان ہو گئی تو کہنے لگا ہائے رے، کی لفظ ہے ہائے رے، رے حمزہ ہے، ہائے رے، یہ مطلب دا افسوس۔ قریب المرغ قریب الوصال کون نے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ آپ ناراض ہوئے، آپ ناراض ہوئے، بی بی نے کہا نا نا اس طرح نہیں کہنا، اس طرح ہائے رے نہیں کہنا، میری مصیبت نہیں کہنا۔ بیوی نو ڈانٹیا، سختی نہ منع کیتا۔ حضرت بلال نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ کیا ہے؟ اپنی بیوی نے فرمایا کیا یعنی واہ رے میری شادمانی، واہ رے میری شادمانی۔ فرمایا خوش ہو، میں بھی خوش ہاں، تم بھی راضی رہ۔ میں انہاں یاراں نو ملنا ہے جڑے میرے نبی دے نال، جڑے میرے نبی دے نال رہندے نے۔ میرے وصال دا چکے ٹائم آ گیا، میں چاہنا وا کہ جلدی او وقت او ٹائم قریب آوے کہ فٹافٹ میری سرکار نال ملاقات ہو جائے۔ بلکہ اے شادمانی ہے، خوشی مسرت دا دن ہے، خوشی تے مسرت دا وقت ہے۔ اس وقت نو ہائے رے نہیں کہنا بلکہ خوش ہو، کیا شادمانی مسرت ہے، واہ رے، ہائے رے نہیں کہنا، واہ رے، واہ رے۔ مایا جڑے موت تو نہیں ڈر دے، موت دا انتظار کر دینے۔ یاد رکھو ایک بندے دا بچہ گم ہو جاوے، بچے نو تلاش کر داوے، 1 سال 2 سال اس بچہ نہ ملے، 2 سال تو بعد انہوں خبر ملے، توجہ انہوں خبر ملے کہ تیرا بچہ لندن دے وچ فلاں سیکٹریٹ دے وچ فلاں جگہ تے فلاں مکان تے دیکھا گیا وے، تے ان قریب 5-10 دن چ تیرے کو آنا لا، 5-10 دن تو بعد تیرے کو آنے والا ہے۔ تے تسی دسو پھر او دے تے کیسی مسرت ہوئے گی، کیسی خوشی ہوئے گی، کیسی شادمانی ہوئے گی۔ توجہ فرمایا قریب المرگ جڑے عاشق رسول نے، جڑے موت نال محبت رکھ دے نے، وہ ایویں انتظار کر دے نے جویں 1 سال یا 2 سال جدا بچہ گم ہویا ہوئے تے انہوں پتہ چل جائے کہ ملنا 2-4 دن تو بعد اس بچے نال ملاقات ہو جانی ہے۔ جڑے اللہ والے نے، صوفی نے، زاہد نے، نیک نے، وہ مردے نہیں۔ قرآن دا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ فرمایا تسی انہاں دیاں زندگیاں نو
نہیں سمجھ سکتے جڑے اللہ دی راہ چ فوت ہو جاندے نے جڑے اللہ دی راہ چ اپنے آپ نو قربان کر لیندے نے جڑے اللہ دی راہ چ وہ شہید ہو جاندے نے فرمایا تسی انہاں دی زندگیاں نو نہیں سمجھ سکتے یہ تانوں شعور نہیں فرمایا انہاں نو قبراں دے اندر اور رزق بھی دتا جاندا وے انہاں نو قبراں دے اندر نمازاں بھی پڑھائیاں جاندیاں نے انہاں نو قبر اندر مصطفیٰ دا دیدار بھی ہوندا وے توجہ کسی دا جڑا عاشق ہوئے گل اسے دیو کرنا کسی دا جو عاشق ہوئے گل اسے دیو کردا اور سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مرنا توجہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وہ جڑے اللہ دی راہ چ فوت ہو جانا انہاں نوں مردہ نہ کیا کرو انہاں نوں مردہ نہ کیا کرو توجہ میں عرض کرنا وا ایک واقعہ جناب دی سماعتاں دے حوالے کرن لگا وا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ دی ایک ٹیم تیار کیتی ٹیم تیار کر کے فرمایا فلاں علاقے چ چلے جاؤ اوتھے کچھ لوگ ایسے نے جڑے ادھے مسلمان نے ادھے کافر نے انہاں نوں جا کے تبلیغ کرو انہاں نوں راہ راستے لے کے آؤ انہاں نوں سمجھاؤ انہاں نوں طریقہ کار دسو وہ 70 صحابہ توجہ 70 صحابہ وہ چل پے تے مکے تے مدینے دے درمیان دے وچ ایک رستہ ایک راہ آندا وے جڑا میں تانوں چونکہ میں نام لے لاں گا تے تانوں پتہ نہیں چلنا لیکن شاید تانوں میں اس طرح سمجھاواں تے تانوں سمجھ آ جاوے توجہ اللہ دے پیارے محبوب نے 70 صحابہ دی ٹیم اتھے بھیجی رستے دے درمیان دے وچ ایک کافرن انہاں تے حملہ کر دیتا تے 69 صحابہ شہید ہو گئے جنگ لڑدیاں ایک صحابی رسول بچ گئے زخمی سن جن نے حملہ جنہ لشکر نے کیتا کافران دا جڑا لشکر سی انہاں دا جڑا سردار سی انہیں جا کے ایک صحابی دے کول ایسا کر کے انہیں اشارہ تن انہیں کہا اے جڑا صحابی ہے جڑا اپنا بندہ ہے اے بندے دا نا کی ہے جڑے صحابہ 70 میں بچ گئے سن انہوں دا نا دسیا او دا نا لیا نا لے کے تے آپ نے فرمایا اے او نے فرمایا قسم اس ذات دی جدے قبضہ اختیار دے اندر جدو انہاں نوں میں نیزہ ماریا جدو میں انہاں نوں نیزہ ماریا انہاں دے جسم چوں نور دی لائٹ نکلی نور دی اچھی بولو او کیڑے صحابی سن میں عرض کرنا حضرت عمر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگا کافر کہنے لگا جڑا سردار سی نا کافر انہوں نے کہا میں نیزہ ماریا نا تے نیزہ جدو میں پٹیا نا تے وچوں خون دی بجائے نور دی لائٹ نکلی فرمایا قسم اس ذات دی اس لاش نو میں کی ویکھیا نہ اے اسمان تے سی تے نہ اے زمین تے سی درمیان دے وچ اے لٹکدی پئی سی لیکن اس تو بعد نظر نہیں آئی اس تو بعد نظر نہیں آئی پتہ چلیا کافر بھی یقین رکھ دے نے کافر بھی وہ یقین رکھ دے نے جڑے اللہ والے نے نیک نے ذات نے وہ مردے نہیں وہ کچھ بولو مردے نہیں میں عرض کرنا دوستان گرامی اس تو بعد اندے نے مردے ہس دے نہیں میں نہ چلیو مردے ہس دے نے مرن والے ہس دے نے ربی بن حراش اور ربی بن حراش یہ دو بھائی تھے جنہیں میں نہ لینے نا یہ دو میں آپ پرا سن تے ہر وقت یہ اللہ دی یاد وچ رہندے رہنے ہر وقت اچھی بولو اللہ دی یاد وچ رہندے رہنے ہر ویلے اللہ اللہ کردے رہنے دوواں بھراواں نے اے اتفاق کر لیا فیصلہ کر لیا کہ اج تو بعد
اسی آپ ہسنا نہیں، جدوں ہسائے گا رب ہسائے. اسی آپ ہسنا نہیں، ارادہ کر لیا دعا نے، جنی دیر تک خدا سانو آپ ہسائے گا نہیں، اسی رب نو یا ویکھاں گے نہیں، یا رب سانو اپنا حکم نے دے گا ہسن لو، انی دیر تک اسی ہساں گے نہیں. توجہ، انہاں چوں اتفاق نال دوواں دا انتقال ہو گیا. صاحب کتاب لکھدا ہے کہ دوواں دا انتقال ہو گیا. میرے کو لکھیا پڑھیا، میں اتنے حاشیہ لایا بلکہ پورا نشان. انہیں کہ دوواں دا انتقال ہو گیا، انہوں نے نہلان واسطے غسل دین واسطے بندے آئے جڑے وہ جدوں انہوں نے پانی پان تے غسل دین تو حسن، وہ پوری ذمہ داری نہ عرض کرنا وا، پوری ذمہ داری نہ عرض کروں گا. میں دونوں ہی فوت ہو گئے، دوواں دا وصال ہو گیا، اور جدوں انہوں نے نہلان لگے غسل دین لگے تے مسکران، جدوں مسکران تے نہلان والے غسل دین والے دوڑ جان. ایک بندہ آئے، دوسرا آیا، تیسرا آیا، حتیٰ کہ کتاب والا لکھدا ہے بے شمار بندے آئے جنہوں نے آ کے انہوں نے غسل دین دی کوشش کی. غسل دیندے سن، وہ اگوں مسکراندے سن. آندے نے مردے نہیں مسکراندے، مردے نہیں ہسدے. میں دونوں مسکرایا، اور اس تو بعد پھر کی ہویا، کافی سارے بندے جواب دے گئے. تے پھر اوتھے ایک اللہ دے ذات تے صوفی تے نیک تے ولی بندے جنہ دا نام سی جناب حضرت فضل حسین، او اٹھ کے تے انہوں نے جناب غسل دتا. غسل دین تو بعد جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھن تو بعد دفنایا، پھر واپس آئے. آندے نے مردے ہلدے نہیں. توجہ، قاضی بہاولدین بن شرف الدین غاسی رحمت اللہ فرماندے نے شیخ امین الدین جبرائیل محدث دا سفر انتقال ہو گیا، ماندے انہوں دا وصال ہو گیا. وہ سفر دے وچ یعنی سفر دے وچ انتقال ہویا. تے اس شہر دا اصول ہے سی کہ جڑا بندہ باہر فوت ہو جاوے نا انہوں شہر سے نہیں باڑنا، انہوں شہر سے نہیں سی باڑنا. لیکن حضرت دا چکے وصیت سی کہ مینوں تسی شہر دے اندر ہی دفنانا. تو جڑے دوسرے دوست سن جڑے لے کے انہوں نے چار پائی تے کوشش کی انہوں نے واپس آن دی. تے راہ چ جڑا شہر دا پھاٹک سی نا، پھاٹک جنہوں آندے نے دروازہ، اس دروازے تے دربان کھڑے ہوندے سن، اس دروازے تے دربان کھڑے ہوندے سن. حضرت نے جس ویلے جناب چار پائی تے لٹایا تے لوگ دوست پریشان نہیں، اندر جے کسی نو پتہ چل گیا تے ساڈے واسطے تے مسئلہ بن جائے گا. لیکن ہویا کی دس دن چار پائی چکن والے کہ حضرت جس ویلے جناب دا جنازہ لے کے ٹرے نہ اتوں، چار پائی چکی تے آپ نے اپنے جناب ایک انگل ایسا کر کے کھڑی کی تھی. ایسا جدو پہرے دار آئے نا ایسا انگل کھڑی کی تھی، اشارہ کیتا. پہرے دار سمجھ گئے یہ مردہ نہیں، یہ مردہ نہیں بلکہ کوئی بیمار ہے. تسی دسو منو، ایک واقعہ میں پڑھیا، مرید آپس لڑ پے، کہنے لگے پیر جہاں انہوں اسی کھڑنا اسی کھڑنا اسی کرنا اسی کرنا. وہ پیر اٹھ کے بہ کے کہتے اسی مردے ہی نہیں. جب واقعہ پورا نہ ہوئے تو ذمہ دار ہاں، لکھا پڑھیا نہ ہوئے تو ذمہ دار ہاں. میں تمہیں شارٹ کٹ سنایا، شارٹ کٹ تھوڑی سماعتاں دے والے کیتا. پیر جو لڑ پے، مرید لڑ پے، انہیں کہا پیر ساڈا، انہیں کہا ساڈا، انہیں کہا ساڈے شہر، انہیں کہا نہیں ساڈے شہر، انہیں کہا ساڈے گھر، انہیں کہا ساڈے گھر، انہیں کہا نہ. اٹھ کے بہ کے کہنے لگے لو جی اسی مردے ہی نہیں. سیرت صورت نقش لسانی، سیرت صورت نقش لسانی، آستانہ لسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف. حضرت صابر بن اسلم بنائی فرماندے نے کہ 50 سال تو بعد
فوت ہوئے تے 50 سال نماز تہجد پڑھی، 50 سال نماز تہجد پڑھی، لیکن قضا نہیں ہون دیتی، ادا پڑھی تے اے دعا منگی کہ یا اللہ مرن تو بعد بھی میں نماز تہجد ادا کرتا رہا۔ دفنان والے کہندے جدوں انہاں دا وصال ہویا 50 سال تو بعد انہاں نوں جس ویلے قبر اندر اتاریا تے اتار دیاں جناب والا تے ایک اٹ جڑی سی نا وہ ڈگ پئی، انہاں نے اسی ویکھیا کہ وچ حضرت کھڑے ہو کے تے نماز پہ پڑھ دے، اسی ویکھیا کہ وچ حضرت کھڑے ہو کے تے نماز پہ پڑھ رہے ہیں۔ اب میرے کو بھریا دا جنہیں آکھو حوالے دیاں گا، تگڑے تگڑے حوالے دیاں گا، اور ایسے حوالے دیاں گا جدے سارا دا اتفاق ہوئے گا۔ دسنا وکھانا لکھیا میرا کام نے، منانا نہیں، کیونکہ بندہ نہ منے، ایک بندہ مندا ہی نہیں انہوں اسی کس طرح منا لیں گے؟ لکھیا وکھا سکنے ہیں، سنیا سنا سکنے ہیں، جڑا ہی سنیا وہ بھی سنا سکنے ہیں، لکھیا بھی وکھا سکنے ہیں، پڑھیا بھی پڑھا سکنے ہیں، پر منا نہیں سکتے، منا نہیں سکتے۔ ایک بندے دا نہ ہوئے نہ مانو تو انہوں تسی کیویں منا لو گے؟ ٹھیک ہے جی۔ اس واسطے حضرت بے شمار صحابہ دیاں قبراں ایسیاں سن جڑیاں کھودیاں گئیاں کئیاں سالاں تو بعد، جدو باہر کڈے انہوں نے اپنا جسم مبارک تے کفن بھی تازے، کفن بھی تازے، جسم بھی تازے تے خون بھی تازہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ فرمایا تسی جڑے اللہ دی راہ چ فوت ہو جان، جڑے اللہ دی راہ چ شہید ہو جان، انہاں نوں مردہ مت کہو، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ شہید دے بارے چ میں تھوڑا جہا آخر تے عرض کراں کہ شہید جڑا ہوندا ہے وہ کیوں شہید ہوندا ہے؟ بار بار میں پڑھیا وے مواز رضویہ دے اندر، اور میں بہت سارے دوستاں کو سنیا بھی ہے کہ لکھیا وے، بہت ساری کتاباں ہورنا چ بھی پڑھیا وے، وہ لکھیا ہے کہ جڑا شہید جدو شہید ہوندا اللہ دی بارگاہ چ جا کے جناب پیش ہوندا تے اللہ اپنا حجاب چک کے دیدار کراندا نا، تے شہید تمنا اللہ دی ذات پوچھدی، اللہ فرماندی ہے شہید نوں دس اے جنت دے، اے نہراں نے، اے بغات نے، اے پھل نے، جو تیرا دل کاندا ہے تو کھا پی موجاں کر۔ تے شہید پتہ کی آکھے گا؟ یا اللہ نہ ہوراں چاہیدیاں نے، نہ اے جنت چاہیدی ہے، یا اللہ نہ دودھ دیاں نہراں چاہیدیاں نے۔ سارے حیران ہون گے، وہ شہید کیڑی گل پیا کردا ہے؟ ایدے واسطے تے ساری زندگی ملا مر گیا، مولوی تے اس واسطے تے مر گیا، اس جنت واسطے تے مر گیا کہ اتنے ہوراں لبن گیاں، اتنے جنتی میرا مطلب بغات ہون گے، پھل ہون گے، وہ ملن گے، میٹھے میوے ملن گے، تے اے تے مولوی دے ساری زندگی تقریراں یہ کردا رہیا وے، تے شہید نے تے منٹ چ جواب دیتا، نہ کہا یا اللہ نہ جنت چ ہوراں چاہیدیاں نے، تے یا نہ یا اللہ اے دودھ دیاں نہراں چاہیدیاں نے، نہ یا اللہ اے اپنا جناب جڑے بغات نے وہ چاہیے نے۔ اللہ فرمائے گا پھر تانوں کی چاہیے؟ میں کہا یا اللہ سانو پھر انہاں جسماں دے وچ پا ساڈیاں روحاں نوں سانو پھر زندہ کر، یا اللہ پھر تو سانو زندہ کر۔ اللہ فرمائے گا او کیوں؟ فرمایا سانو جو تو زندہ کریں گا اسی تیرے نام تو پھر قربان ہوواں گے، اسی پھر تیرے نام تو قربان ہوواں گے، پھر روح واپس آئے گی جسم دے اندر، پھر تیرے نام تو قربان ہوواں گے۔ یا اللہ ساڈا دل کردا ہے اسی تیرے نام تو بار بار قربان ہوندے رہیے، بار بار ساڈی گردن تے تلوار چلدی رہے، یا اللہ اسی تیرے نام تو شہید ہوندے رہیے، جو مزہ او شہادت دے وچ یا اللہ تیری جنت چ نہیں، یا اللہ مزہ تیری جنت چ نہیں۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ فرمایا یا اللہ جدو ساڈی گردن تے ہوتے شہید دی گردن تے تلوار چل دی ہے، یا اللہ جڑا ادو مزہ آندا وے او جنت چ نہیں، او بولو جنت چ نہیں۔ یا اللہ اس وقت زمین تے جڑا خون دا قطرہ ڈگدا ہے او تے تو پہلا تیرے حجاب چکے جاندے نے، مولا جدوں حجاب چکے جاندے نے ادوں اسی تیرا دیدار کرنے ہیں، مولا تیرا دیدار کرنے ہیں، جیڑا تیرا او دیدار دا مزہ ہے مولا جنت چ نہیں، او حوراں چ نہیں، او دودھیاں نہراں چ نہیں، مولا مزہ صرف اور صرف تیرے نام تو قربان ہون تے آندا وے۔ نعرہ تکبیر
خوش رہو اہل چمن، ہم مسافر الوداع، زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔